امن کی خواہاں ہے، ریاست میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ دیرینہ مطالبات حکومت پاکستان کی سخاوت کی وجہ سے پورے ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان کی دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ عوام نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم کیا ریاست میں امن کے خواہاں ہیں یا ہم ریاست کو کسی انارکی یا انتشار کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ہم لوگ اس بات کے متحمل نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک تباہ کن زلزلہ دیکھ چکے، سیلاب کی کیفیات سے ہم گزر چکے، اور ہم بہت سے اپنے پیاروں کو کھو چکے۔ ریسنٹلی بھی جو انسیڈنٹ ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خوشگوار واقعہ تھا۔ ہم نے جتنے بھی اس واقعے کے دوران ہمارے پولیس والے یا ہمارے جو بچے بھائی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس پہ حکومت بڑی رنجیدہ ہے۔ کسی بھی انسانی جان کا ضیاع جو ہے، یہ غم اس کی ماں اور باپ ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں جب ان کا لخت جگر اس دنیا سے اٹھ جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ہمیں ان شہداء کو ہم سیاست کی بھینٹ چڑھائیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس تمام سچویشن کو ٹیکل کیا۔ میں چودھری انوار الحق کو، اس کی پوری ٹیم کو، اپنی تمام اتحادی پارٹیوں کے سربراہان کو اور ان کے نمائندگان کو اور کیبنٹ کے تمام عمائدین کا شکر گزار ہوں کہ یہ جب چیزیں ایسکیلیٹ ہونا شروع ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ تحمل کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جائے، نہ کہ عوام کا نقصان ہمارا مطمع نظر تھا۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ اس تباہ کن زلزلے کے بعد اس ریاست کا ڈھانچہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، اس کا انفراسٹرکچر دوبارہ تنکا تنکا کر کے ہم نے کھڑا کیا۔ خدا نخواستہ کسی ایسے ناگہانی واقعے کی نظر ہو جانے سے اس شہر کو دوبارہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آزاد کشمیر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ مال کے زیر اہتمام لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل تیزی سے جاری، 14 لاکھ افراد کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ رپورٹ۔ آزاد کشمیر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ مال کے زیر اہتمام لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے 1769 گاؤں میں سے 13 تحصیلوں کے 1013 گاؤں کو ابتدائی طور پر کمپیوٹرائزیشن کے لیے منتخب کیا گیا اور 14 لاکھ افراد کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کر لیا گیا ہے۔ 13 اسٹیٹ آف آرٹ ڈیجیٹل سینٹرز کے قیام سے ون ونڈو آپریشن جاری و ساری ہیں۔ 1013 گاؤں کی سکیننگ اور ڈیجیٹلائزڈ کاپی کی تیاری کے بعد اب تک 600 گاؤں سے 1 لاکھ سے زائد کمپیوٹرائزڈ نقلات جاری ہو چکی ہیں اور 2.5 کروڑ کے قریب آمدن سرکاری خزانہ میں جمع کروائی جا چکی ہے۔ آزاد کشمیر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ مال کے زیر اہتمام اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل برق رفتاری سے جاری ہے۔ نقلات اور انتقالات جدید ڈیجیٹل سروس سینٹرز کے ذریعے عوام کو بغیر کسی تردد کے جاری کیے جا رہے ہیں۔ باقی گاؤں کے ریکارڈ کی سکیننگ مکمل ہو چکی ہے اور تصحیح کے بعد آئندہ چند ماہ میں ان سے متعلق نقلات اور انتقالات کا اجراء اور عمل درآمد بھی ڈیجیٹل سینٹر کے ذریعے ہی کیا جائے گا۔ پنجاب کے بعد آزاد کشمیر دوسرا انتظامی یونٹ ہے جہاں عوامی سہولت اور بد انتظامی کے خاتمے کے پیش نظر اراضی کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کی جا رہی ہے اور اس کا 60% سے زائد کام مکمل ہونے کے قریب ہے۔ شہری حلقوں اور عام عوام کی جانب سے عوامی فلاح کے اس منصوبے کو بے انتہا پذیرائی مل رہی ہے۔ ریاستی عوام کو بڑا ریلیف، روٹی بیکرز آئٹم سمیت دیگر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں کا تعین کر کے ریٹ لسٹ جاری، عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آٹے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد دارالحکومت مظفر آباد کی انتظامیہ پرائس کنٹرول کمیٹی نے روٹی، نان، بیکری آئٹمز، کپڑوں کی دھلائی سلائی، جام، ہوٹلز پر کھانے پینے کی اشیاء، فوڈ اسٹیٹ وغیرہ سمیت روزمرہ استعمال میں آنے والی تمام اشیاء کی قیمتوں کا مکمل جائزہ لے کر اثرنو قیمتوں کا تعین کرتے ہوئے نوٹیفکیشن کی صورت میں علیحدہ آئٹمز کے ریٹ جاری کر دیے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ لسٹیں جاری کی ہیں، اچھا اقدام ہے، مگر ماضی میں یہ ہوا ہے کہ کچھ چند ایک چیزوں کے مثلا مرغ ہے، گوشت ہے، یہ اس چیزیں کہ ان کے ریٹ پہ تو عمل درآمد کسی حد تک ہوتا ہے، باقی جو جتنے انہوں نے ریٹ لسٹیں جاری کی ہیں اس طرح کا ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہوا ہو۔ بہرحال یہ اچھا اقدام ہوا ہے، اس پہ انتظامیہ کو چاہیے
کہ وہ پوری طرح آمد درآمد کرائیں تاکہ شہریوں کو جو ملکی جو صورت حال ہے جس میں تھوڑی شائع خرد و نوش باقی چیزیں جو ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس میں انہیں بھی فائدہ پہنچ سکے. سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ آئیں مارکیٹ کا وزٹ کریں, دکانداروں سے پوچھ کر ان کے مشورے سے ریٹ لسٹیں جاری کریں اور دکانداروں سے اس پر عمل بھی کرائیں. جو اس کا آپ کی ریٹ لسٹ پر عمل نہیں کرتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو جو ریٹ لسٹیں آئی ہیں یہ اچھی ریٹ لسٹیں کیونکہ عوام کو سہولت دی ہے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے. ریٹ لسٹیں جاری ہونی چاہیے, چیزیں سستی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ان پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ مارکیٹ وزٹ کر کے پھر ریٹ لسٹیں جاری کروائیں تاکہ ایک چیز پہ دیکھیں جتنی کاسٹ آ رہی ہے اس کے مطابق ہی اس پہ ریٹ لسٹ جاری کرنی چاہیے نا. ابھی ایک چیز پہ اگر 80 روپیز آ رہی ہے, کاسٹ آ رہی ہے, اس کی ریٹ لسٹ بھی 80 جاری ہو, یہ اس پہ عمل درآمد تو ممکن نہیں ہے نا. وزٹ کر کے انتظامیہ بھی جاری کرے ریٹ لسٹ. رکشا ڈرائیور اور بائکیا رائیڈرز کی بدتمیزی بد اخلاقی خود سیری سے شہریوں کو نجات دلانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کرایہ نامہ جاری کرے اور ٹریفک پولیس اس پر عمل درآمد کے لیے اپنے فرائض کو یقینی بنائے. عوامی مطالبہ. دارالحکومت مظفر آباد بالخصوص سٹی حدود میں رکشا اور بائکیا سروس ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کرایہ نامہ کی عدم اجرائیگی اور ٹریفک پولیس کی مکمکاؤ پالیسی کی وجہ سے مکمل طور پر تمام قوانین قواعد و ضوابط سے باغی اور اپنے خود سر نظام کے تحت شہریوں کو منہ مانگے کرایہ پر سروس فراہم کر رہے ہیں اور شہریوں بالخصوص خواتین کے ساتھ رکشے والے انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اکثر سادہ لوگ خواتین کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے, جبکہ بائک کے سروس کی جانب سے بھی شہریوں کے ساتھ منہ مانگے کرایہ پر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے اور کوئی خالی دن نہیں ہوتا کہ شہر میں رکشا اور بائک کے سروس کی جانب سے درجنوں واقعات رونمان ہوں. ٹریفک پولیس سے متاثرہ خواتین یا شہری شکایات کریں تو ان کی جانب سے بھی کسی کارروائی کے بجائے مکمکاؤ پالیسی کے مطابق شکایات کرندہ کو تھانہ میں شکایت کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. شہر میں آئے روز ان واقعات کی بڑی وجہ ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی جانب سے سٹی کے لیے کرایہ نامے کا جاری نہ ہونا ہے اور شہریوں کی جانب سے ان کے خلاف شکایات کی کارروائی نہ ہونا ہے. عوامی سماجی رہنما اور شہریوں کی جانب سے ضلع انتظامیہ سمیت تمام ذمہ دار اتھارٹی سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شہریوں کو باقاعدہ رکشا اور بائک کے سروس کے لیے کرایہ نامہ جاری کرتے ہوئے اس پر باقاعدہ عمل درآمد کرائیں اور شکایات کی صورت میں موقع پر کارروائی مکمکاؤ کے بجائے تحت قواعد چالان یا ضابطگی کی صورت میں کریں تاکہ آئے روز پیش آنے والے واقعات کا خاتمہ ہو سکے. میر وائس کشمیر مولوی محمد فاروق شہید اور شہدائے خول کا 35واں یوم شہادت آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام بھارت مخالف احتجاجی ریلی نکالی گئی. نعرہ تکبیر، عبدالغنی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، گیلانی تیری شہادت سے انقلاب آئے گا، ہم چھین کے لیں گے آزادی. 20 مئی 1990 کو سری نگر کے اندر میر وائز کشمیر آزادی پسند کشمیری رہنما جناب مولوی محمد فاروق صاحب کو شہید کیا گیا اور جب سہ پیر ان کا جنازہ سری نگر میں اٹھا تو اس جنازے میں ہزاروں لوگ شریک تھے. اس جنازے کے اوپر بھارتی فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ کی جس میں حول کے مقام پہ تقریباً 75 لوگ شہید ہو گئے اور 250 سے زائد شہری زخمی ہو گئے تھے. آج ہم ان تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور پھر 21 مئی 2002 میں جب شہید حریت عبدالغنی لون میر وائز کے جو ہے وہ قبرستان میں جا رہے تھے, ان کے دعا کے لیے جا رہے تھے تو ان پہ بھی فائرنگ کی گئی, انہیں بھی شہید کیا گیا. تو آج کے دن ہم شہید عبدالغنی لون صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تمام کشمیری شہداء کو, وہ مقبول بٹ ہوں, وہ سید علی گیلانی ہوں, افضل گورو ہوں, برہان وانی ہوں, منان وانی ہوں. آج کے دن ہم یہاں پر کشمیر کے عظیم حریت رہنما مولوی محمد فاروق صاحب اور شہید عبدالغنی لون اور کشمیری لوگ جو اس دن شہید ہوئے اور جو آج تک شہید ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے یہاں پر جمع ہے. ہم کشمیری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا, ہم بھارت سے جو بھارت کا جبرانہ قبضہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اس وقت تک کشمیر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. جو ان کا ہندو ہندوستان اور مائنڈ سیٹ ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان کی عرضہ سرسرائی اور تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے بے شمار اس سے پہلے بھی تمام اپنے جتن کر لیے, انہیں ہمیشہ ناکامی اور ندامت ہوئی. انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. 84,412 مربع میل
भारत के पंजा इस्तबदाद से आज़ादी हासिल करके दुनिया के नक्शे पर एक बावकार कौम की तरह एक बावकार रियासत के सामने आएगी। आज 76 बरस गुजरने के बावजूद आज भी कश्मीरी इस इंतजार में कि हमें मौका दिया जाएगा, इस तस्वाब राय का हम अपने मुस्तकबल का बेहतर फैसला कर सकेंगे। क्या हम खुद मुख्तियार रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ, एक बार ये फैसला हो जाना चाहिए। इसमें रुकावट जो है वो नरेंद्र मोदी है, जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है और खुद अक़वाम मुत्तहिदा की सुस्ती है। शहराज जम्मू जंडाला से पूना कारपेट रोड की तामीर ने सुस्त रवि का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1 साल हो गया रोड की तामीर मुकम्मल न हो सकी। देखें ये रिपोर्ट। सब डिवीजन समानी में गुज़श्ता 15 सालों से बैनुल इज़लाही रोड के जारिया मंसूबे का महज 16 किलोमीटर ही हिस्सा मुकम्मल हो सका। जंडाला से पूना कारपेट रोड के फेस पर जंडाला से बरजा पुल तक तारकोल डाली गई, ताहम 1 साल गुजरने के बावजूद साइड कंक्रीट न हो सकी। प्री मिक्स तारकोल के बेशतर से जमीन में धंस गए, जहाँ वजह नाकस तामीरात की बदौलत रोड फट कर तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। पुल के दोनों जानब 1 किलोमीटर रोड पर बजरी नहीं डाली गई। सोलिंग और मिट्टी पर ट्रैफिक की रवानी जारी है। दौरान बारिश ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम होकर रह जाता है। अवाम इलाका ने फौरी तौर पर यह मुतालबा किया है कि मुतल्लिका महकमा इस रोड की तामीर का काम मुकम्मल करे। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ लाजवाल रिश्ता है, जिसको किसी सूरत शर्पसंद अनासर की साजिशों की भीड़ नहीं चढ़ने दिया जाएगा। चेयरमैन JLDF कारी सादक तराबी की सऊदी अरब से दोमेल न्यूज के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। चेयरमैन JLDF सऊदी अरब कारी मोहम्मद सादक हयात तराबी ने जद्दा सऊदी अरब से दोमेल न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। कोई पाकिस्तान से नफरत का सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान का झंडा बावकार है, झंडा जिसकी हर कश्मीरी दिल से एहतराम करता है। कुछ शरपसंद अनासर नफरत फैलाने और मज़मूम मकासद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। कश्मीरी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और दुनिया भर से मेहनत मजदूरी करने के लिए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और माइशत की मजबूती के लिए ज़र मुबादला कमाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मगर कुछ शरपसंद मजमूम मकासद रखने वालों को ये हज़म नहीं हो रहा, जिसके लिए वो पाकिस्तान और कश्मीरियों के मजबूत रिश्तों में दरारें डालना चाहते हैं। मगर कश्मीरी इनके नापाक साजिशों को हाक में मिला देंगे। पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बाउलर जमान खान की वादी समानी आमद अवाम इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया। नौजवानों ने खूब सेल्फियां भी बनवाई। सब डिवीजन समानी की खूबसूरत मकाम सोना वैली में जारी साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जिला मेंबर हाजी असलम शहीन मरहूम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। मेंबर असम्बली चौधरी अली शान सुनी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मारूफ बॉलर जमान खान का सोना वैली आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। कई दिन से जारी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच समराला क्रिकेट क्लब ने जीत लिया। जमान खान और दीगर मेहमानों ने विनर रनर अप टीम के अलावा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इंटरनेशनल बॉलर जमान खान को देखने के लिए सैकड़ों नौजवान का जुलूस उमड़ा। नौजवानों ने जमान खान के साथ तस्वीरें भी बनाई और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी ने कहा कि खेल नौजवानों की सेहत के लिए अच्छी सरगर्मी है, तमाम नौजवानों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दोमेल न्यूज की कहानी में आज आपको मिलवाते हैं आज़ाद कश्मीर के जिला वादी नीलम से ताल्लुक़ रखने वाले बाहिम्मत नौजवान से। 6 साल की उम्र में क्लस्टर बम फटने से हाथ और पांव मुतासर हुए, मगर हिम्मत नहीं हारी और मिसाल कायम कर दी। सुनिए जमील कश्मीरी की जुबान। 23 अक्टूबर 2013 को मैं वादी नीलम के गांव केल डकी में एक दिन स्कूल जा रहा था। तो स्कूल जाते हुए रास्ते में मुझे एक खिलौना बम मिला, क्लस्टर्ड बम जिसको कहा जाता है। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया वो ब्लास्ट हो गया। तो उसके हाथ से मेरे दोनों हाथ कट के और मेरी जो घुटना है ये राइट आंख ये भी ज़ख्मी हो गई और मेरे चेहरे पे भी इसके निशान पड़ गए थे 23 अक्टूबर 2013 को। उसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चलता रहा। 2 साल के बाद मैंने फिर जो है अपनी तालीम जो है ये जारी रखी हुई है जी। उसके बाद मैं अभी बॉयज़ डिग्री कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ और अभी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर था। आप यहाँ पर एक हॉस्टल में मुकीम है जी। तमाम आपकी जो फैमिली है वो इस वक्त आपसे दूर है जी बिल्कुल। आप अपने सारे काम भी खुद करते हैं, कपड़े अपना जो है वो ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है? इस देखें हमारे मुआशरे में एक तरह से आपको सपोर्ट भी मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन ये बात बताइएगा अपने सारे काम किस तरह करते हैं? ज़रा हॉस्टल में रहते हुए अपने कपड़े धोना, अपने बाकी तमाम जो ज़िंदगी है उसके तमाम जो काम होते हैं रोज़मर्रा के वो किस तरह से कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी अपने रोज़मर्रा के काम होते हैं, अभी जैसे कि मैं खाना खाता हूँ मैंने स्पेशल चम्मच बनवाई हुई है जो कि मैं इस हाथ में फ़िक्स करता हूँ, उसके साथ में आपने जो है क्या कहते हैं उसको चावल वो इस तरह खा लेता हूँ। बाकी पानी जहाँ तक बात रही मैं पानी इन्हीं हाथों से दोनों हाथों से पीता हूँ। इन्हीं हाथों से मैं
موبائل فون جو انہی ہاتھوں سے استعمال کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں جتنی بھی میرے روزمرہ کے کام ہیں, کنگھا کرنا, نہانا دھونا, جتنی بھی کپڑے چینج کرنا, وہ سارے کام جتنے بھی ہیں وہ الحمدللہ میں خود کر رہا ہوں اور انہی ہاتھوں سے کر رہا ہوں. اچھا مجھے بات بتائیے گا کہ سب سے جو اہم ترین سوال ہے کہ آپ کے پاس اپنا موبائل ہوگا, کیونکہ ظاہرہ جب مظفر آباد میں آ کے تعلیم حاصل کرتا ہے ایک نوجوان تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو موبائل پر, کیونکہ آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, تو ان ہاتھوں سے موبائل اگر استعمال کر کے دکھائیں کس طرح سے استعمال؟ جی میں آپ کو موبائل اسی طرح دکھاتا چلوں. یہ میں ہر کام میں زیادہ منہ کا یا ناک کا, میں ان چیزوں کا استعمال کر کے زبان کا, اور ٹائپنگ بھی کر لیتے ہیں آپ؟ میں انہی ہاتھوں سے ٹائپنگ بھی کرتا ہوں. آزاد حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ الگ سے کچھ جابز یا اس طرح کی کچھ اپرچونٹیز جو ہے وہ کریٹ کی جائیں؟ حکومت پاکستان سے میں, حکومت کشمیر اور حکومت پاکستان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کشمیر ہے, خاص کر کے کشمیر کی بات کی جائے, ابھی میں نیلم ویلی کیل میں اگر آپ جاؤ گے تو میری طرح کتنے مطلب اسپیشل پرسن وہاں پر ہوں گے کہ وہ کبھی ایجوکیٹڈ نہیں حاصل کریں گے, یا ان کی فیملی والے ان کو نہیں کہتے کہ یار یہ وہاں پر جائے اور یہ تعلیم حاصل کرے, کیونکہ ان چیز کو اس چیز کے حوالے سے نہیں پتہ. وہ ان کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہوتی کہ یہ معذور ہیں اور یہ معاشرے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ اگر حکومت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ وہاں پر جائے, وہاں پر ایسا پروگرام کی جائے تاکہ جو ڈسیبل, ہاں تو اس طریقے کے حوالے سے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار ڈسیبل, خالی ڈسیبل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کسی سے جا کے بھیک مانگے یا اور کوئی, بلکہ ڈسیبل ہی بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں, اور اس کو باقاعدہ جتنی بھی مطلب ہے جیسے نارمل ہر شعبے میں نارمل کی سیٹیں ہوتی ہیں, تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ہر شعبے میں اس طرح کے معذور افراد کی بھی سیٹیں مقصد کی جائے. حزب رضائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونین کونسل جھنڈگراں کے زیر اہتمام میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. علماء کرام نے خطابات کیے جبکہ نعت خواں حضرات نے ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے. حزب رضائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونین کونسل جھنڈگراں کے زیر اہتمام 17ویں سالانہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. علماء کرام نے خطابات کیے جبکہ نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت بھی پیش کیے. جھنڈگراں کی فضا نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ پیر سید سعادت علی شاہ گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورہ شریف نے خصوصی خطاب کیا. صاحبزادہ پیر حسن احمد بکوٹی, حافظ اطہر علی خان, راجہ آصف اقبال نے بھی سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر شرکائے کانفرنس کو روشناس کرایا, جبکہ پیر ظہیر حسین شاہ اور دیگر نے ہدیہ نعت پیش کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اپنے آخری رسول کے طور پر مبعوث فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت غلامی کو مضبوط کیا جائے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے. ہمیں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے. کانفرنس کے اختتام پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد اور www.domailnews.com اور فالو کیجیے ہمارا فیس بک پیج.